محترم ناظرین، آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان ہلاکت و تباہی کے دہانے پر آ جاتا ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، سب سے پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ میرے بھائیو دوستو، شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن شرک کی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والسحر، دوسرے نمبر پر جادو کرنا۔ جادو کے ذریعہ 2 رشتوں کو تباہ کر دینا، جادو کے ذریعہ کسی انسان کو پریشان کرنا، کسی گھر میں جادو کرانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادوگر کی سزا ہماری شریعت کے اندر قتل کر دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ بہت سارے لوگ بینکوں سے سود حاصل کر کے اس کو کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ماں سے 70 بار زنا کرتا ہے، ایک نہیں 70 بار، کوئی دوسرا نہیں، اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کرتا ہے تو اس سے بھی بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو انسان سود کھاتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ وَأَكُلُ الرِّبَا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیموں مسکینوں کا مال کھا جانا۔ بہت سارے لوگ یتیموں مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں، غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں، بیت المال کے پیسے وہ ہڑپ کر کھا جاتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں، وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، سب سے بڑا گناہ یتیموں کا مال کھانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایسے انسان کو قتل کر دینا جو بھی بے گناہ ہے، بے گناہ انسان کو قتل کر دینا۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، لوگ تھوڑی باتوں میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، قاتل کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ ہلکی باتوں پر لوگ چھوٹے جھگڑوں پر ایک دوسرے کی گردنوں کو مار دیتے ہیں، ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
خون کے بارے میں سب سے پہلا سوال کرے گا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں وہ ہوگا. خون کا حساب کیا جائے گا. کس نے کس کا مرڈر کیا تو خون کرنے والے, قتل کرنے والے چوکنا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا. مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگیں ہو رہی ہے اور کوئی انسان, کوئی آدمی, کوئی مسلمان ایسی سچویشن میں, ایسی حالت میں مسلمانوں کو تنے تنہا چھوڑ کر وہ راہ فرار اختیار کر لے, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے, پیٹ پھیر کر بھاگ جائے, تو ایسا انسان بہت بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, ایسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دینا, ایسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا کہ وہ غافل ہوتی ہیں کہ میں نے کیا جرم کر دیا کہ مجھ پر یہ تہمت لگائے گئے. غافل, پاک دامن, مومنہ, نیک اور پرہیزگار عورتوں پر, ان کی عزتوں پر تہمت لگانا, ان کی عزتوں کو تار تار کرنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک جس کی بے عزتی کی گئی ہے, جس کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے, جس کو بدنام کیا گیا ہے, جب تک وہ معاف نہیں کر دے, کیونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, آخر میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.